یہ جناب مولانا عطا اللہ صاحب قاسمی مکی باحث جامعہ ام القرا دھوپ میں جامعہ ام القرا ہے. یہ مرکز النور للبحث والنشر کی جانب سے جو ہے 2 روزہ سیمینار منعقد کیا گیا ہے بعنوان علماء نیپال کی دینی و ملی خدمات. بیعت مولانا محمد عباس ندوی، مولانا اسلام ندوی، مولانا وحید الدین رحمہ اللہ. تو ان کے پروگرام میں مولانا عطا اللہ صاحب کل جو ہے مکے سے نیپال آئے سرہا. اس کے بعد مولانا کی یاد میں جو ہے آج دارالعلوم نور الاسلام تشریف لائے ہیں. آپ نے اس سیمینار کو کیسا پایا ہے؟ اس ادارے میں بہت دن کے بعد زیارت کر رہے ہیں، اس کو آپ نے کتنا اپ گریڈ یا کتنا ترقی یافتہ پایا جو ہے، اس پہ آپ کچھ اظہار خیال کریں. ماشاء اللہ تبارک اللہ. مجھے خوشی ہے کہ آپ آج ناظم جلسہ تھے ہمارے مقالے کے عنوان کا. آج اس پروگرام میں ہم لوگ تاخیر سے پہنچے، لیکن شروع ہی سے ہم لوگ پروگرام کو لائیو دیکھ رہے تھے. جب پروگرام کی طرف سے تکریمی ایوارڈ پیش کیا گیا مولانا کے نام، اور خاص طور سے مرکز کی طرف سے جو ایوارڈ دیا گیا مولانا محمد علی صاحب ندوی حفظہ اللہ کو، یہ بہت ہی گراں قدر خدمات ہیں ان کی کہ 45,000 روپے اور ایک توصیفی سند اور شال پوشی کی گئی. اور اسی طرح جو مقالات پیش کیے گئے مولانا عباس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اسلام صاحب، مولانا وحید الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر بہت ہی قیمتی اور وقی مقالات تھے. اور مرکز النور للبحث والنشر کے جتنے اعضاء ہیں، جتنے مسئولین ہیں، جتنے ذمہ داران ہیں، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے نیپال پیمانے پر پہلی مرتبہ اس قسم کے سیمینار کا، علمی سیمینار کا انعقاد کیا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اور جتنے ابنائے نوریہ ہیں، ابنائے نوری ندوی ہیں، سب لوگوں کو متحمس پایا اور فعال پایا. اس کے لیے ایک محبت اور ایک لگن پایا. جتنے سعودی میں بھی ہیں، ان کے ایک برانچ کھلا ہے اسی رمضان میں، مرکز النور للبحث والنشر فرع سعودیہ، جس طرح قطر میں تھا. تو یہاں کے ابنا باہر میں بھی جو بھی ہیں ماشاءاللہ سب ان کے لیے دل و جان سے، اور ہر وقت جب بھی یہ ادارہ آواز لگاتی، صدا لگاتے ہیں، ہم لوگ لبیک کہتے ہیں. اور ہم لوگوں کی کوشش ہے کہ انشاءاللہ یہ ادارہ اس طرح پھلتا پھولتا رہے اور یہ سیمینار کا سلسلہ جاری و ساری رہے. آپ جو ہے شروع ہی سے مرکز النور کے جو ہے ایک اہم رکن ہے، اور مرکز کے تمام پروگراموں میں اگر وقت ملتا ہے تو آپ تشریف لاتے ہیں. آپ اس کو نیپال میں کیسے پورے نیپال میں مرکز النور کے آفیسز قائم ہوں، ان کے دفاتر قائم ہوں، اس سے بڑے پیمانے پہ بحث و تحقیق کا ماحول پیدا ہو نیپال کے علماء میں، کیونکہ یہاں تو بحث و تحقیق کے میدان میں زیرو ہے، کوئی تحقیقی ادارہ نہیں ہے یہاں سے لے کے کاٹمنڈو تک. تو اس کو کیسے توسیع دیا جائے کاٹمنڈو اور پہاڑی علاقہ میں، کیا اس کے کیسے اس کو پھیلایا جائے، اس پہ کچھ آپ روشنی ڈالنا مناسب ہوگا. میں اس کی تو تاسیس کے اول یوم سے میں اس میں شریک ہوں الحمدللہ. اور نوری ندوی احباب جس گروپ پر ڈاکٹر شمیم صاحب ندوی نوری ندوی شکریہ کے مستحق ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے اس موضوع کو چھیڑا کہ ہم نیپال میں کوئی ایسا علمی تحقیقی ادارہ قائم کریں اور اس پلیٹ فارم پہ کام کریں. اسی طرح بحث و مباحثہ چلتا رہا اور بات بڑھتی گئی اور یہ کارواں آگے بڑھتا گیا الحمدللہ. اور مرکز النور للبحث والنشر کا قیام عمل میں آیا. یہ ابھی 1.5 سال کے یہ چھوٹا سا ننھا سا پودا ہے. اس میں 3 اہم پروگرام ہوئے، جس میں سب سے پہلے جگت دیالو جو رحمۃ اللہ عالمین کا ترجمہ کیے ہیں نیپالی زبان میں مولانا سہیل اختر ندوی نے. اور دوسرا جو پروگرام ہوا جستجوئیں میری، ان کا رسم اجرا ہوا. اور یہ تیسرا سیمینار تھا. تو یہ تینوں پروگرام ماشاءاللہ یہ ایک خشت اول کی طرح ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح یہاں ایک ادارہ قائم ہوا، ایک آفس قائم ہوا، اسی طرح نیپال کے مختلف اسٹیٹ میں قائم ہو، مختلف انچل میں قائم ہو، مختلف ضلع میں ہو، پہاڑی علاقوں میں بھی ہو. اور اس قسم کا ایک پروگرام ہم بھی ارادہ رکھتے ہیں. ہمارے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ مولانا داؤد صاحب، ان کی 40 سال تدریسی خدمات ہے اپنے علاقہ میں، اور اس طرح اور بھی علماء ہیں. تو ہم لوگوں کی کوشش ہے اور نیت بھی ہے کہ انشاءاللہ اسی پلیٹ فارم سے، مرکز النور للبحث والنشر کے پلیٹ فارم سے مختلف اضلاع میں پروگرام ہوں، اور وہاں بھی چھوٹے چھوٹے برانچ ان کے قائم ہوں. ان کے لیے انشاءاللہ ہم لوگ بھرپور کوشش کریں گے اور گروپ میں مشورہ بھی کریں گے انشاءاللہ. ابوالکلام صاحب، آپ شاید پہلی مرتبہ دارالعلوم تشریف لائے، اور مرکز النور کے للبحث والنشر کی جانب سے جو پروگرام انعقاد کیا جاتا ہے
اس میں آپ پہلی مرتبہ آئے. تو آپ نے اس پروگرام کو کیسا پایا؟ مرکز النور للبحث میں آپ کا کیا آ رہا ہے؟ کیا کچھ اپنے بارے میں کچھ مرکز النور کو کیسا پایا تھا؟ آپ روشنی ڈالیں گے. میں محمد کلام الدین قاسمی مکی. یہ پہلی بار اس ادارے میں نہیں، اس سے پہلے بھی کئی بار آ چکا ہوں اور کافی سارے احباب اساتذہ وغیرہ سے بھی ملاقاتیں ہیں. ہمارے کئی بھائی وغیرہ یہاں سے پڑھ چکے ہیں، بھتیجا وغیرہ. ایک فکر تھی ہمارے اندر بھی کہ کوئی تحقیقی ادارہ ہو نیپال میں، کیونکہ اس سے پہلے کوئی ادارہ نہیں تھا. لیکن سبتری میں ہمارے پاس افراد نہ ہونے کی وجہ سے ہماری یہ خواب ایسے ہی باقی رہ گئی تھی. اور جب یہ مشورہ طے پایا اور یہ ادارہ قائم ہوا، اس کو کافی خوشی کا اظہار کیا میں نے، اور بھی ساتھیوں سے میں نے بتایا بھی. اور پہلا جب اجلاس ہوا تھا تو اس میں تو شریک نہیں ہو سکا تھا، کہ اس وقت میں ترکی میں تھا. لیکن کل بھی جب مجھے پتہ چلا تو میں یہاں آنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کیا اور الحمدللہ پہنچ بھی گیا. ضرورت تھی اس کی حقیقت میں، اور میں یہ چاہتا ہوں احباب سے اور جتنے اس کے ذمہ داران ہیں کہ ان تمام کوششوں کو مضبوطی کے ساتھ جاری و ساری رکھیں، تاکہ یہ کام مستقبل میں بھی باقی رہے. بہت ایسا کام میں نے دیکھنے کو یہ بھی ملا ہے کہ لوگ کرتے ہیں اور آدھے پہ جا کے چھوڑ دینا. تو سلسلہ باقی رکھنا ہمارا کام ہے. ہم سب اس کے لیے کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ اس کو مزید کامیابی اور ترقی سے نوازے. اور اس میں ایک اور میرے طرف سے ایک مشورہ یہ تھا کہ اس میں بلا کسی تفریق ہر کسی کو شامل کیا جائے. نیپال کے جتنے علماء ہیں، علمی مکتوب فکر سے ہو، اہل حدیث سے ہو، جماعت اسلامی سے ہو، یا علماء دیوبند سے ہو، علماء دیوبند میں بھی چاہے قاسمی ہو یا ندوی ہو، ہر کسی کو اس میں شامل کیا جائے تاکہ شمولیت باقی رہے اور مزید ترقی پائے. یہ انشاءاللہ اس طرح سے ترقی ہوگی. اللہ تمام حضرات کو جزائے خیر دے. مرکز النور کا یہ تیسرا پروگرام تھا جو دارالعلوم میں ہوا. کیا آپ لوگ چاہیں گے کہ اب اس طرح پروگرام سبتری، سرہا یا نیپال کے دوسرے اضلاع میں ہوں، جس میں وہاں کے علماء کی حیات، کارنامے یا جو وہاں کی تاریخی عمارت اور دوسری چیز ہے وہاں کے بارے میں بھی جیسا کہ بتایا ابھی ہمارے مفتی عطا اللہ مکی صاحب نے کہ اس کی ضرورت ہے اور ہم لوگ بھی چاہتے تھے ادھر. اب یہ کہ مختلف نام سے مختلف ادارے کھلے کوئی ضروری نہیں ہے. اگر یہی ادارہ اپنے برانچ نیپال کے ہر ضلع میں، ہر علاقے میں قائم کر لے، اور جیسا کہ ہم لوگوں نے ایک اس سے پہلے مولانا عبدالحمید صاحب کے رحمہ اللہ ہمارے استادوں میں سے تھے، مدرسہ نور الاسلام بلکاو بازار، اس کے لیے بھی ہم لوگوں نے کچھ مقالہ جمع کیا، لیکن وہ ایسا ادھورا رہ گیا. اس کے بعد مولانا داؤد صاحب مفتی عطا اللہ کے والد صاحب ہیں، ان کے لیے بھی ہم لوگوں نے کوشش کی تھی. اب یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے ہر علاقے میں، جیسے کل مولانا عبدالعزیز صاحب صدیقی رحمہ اللہ جمعیت علماء کے پہلے صدر، 2 ٹرم صدر رہ چکے ہیں اور ہمارے نیپال کے اکابرین بزرگوں میں سے. تو اب ان کے جو سماجی اور ملی خدمات ہیں نیپال میں، ان سب کو بھی کیسے اس میں شامل کیا جائے، اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنے دائرے کو ذرا وسیع کریں اور مختلف اضلاع میں اس کے برانچز قائم ہوں. تو انشاءاللہ اس سے پورے امت مسلمہ نیپال کو اس کے اندر ایک اور بھی حرص پیدا ہوگی اور لوگوں کو ایک جذبہ کے ساتھ آئیں گے اس میں اور فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ. چلیے شکریہ جناب مولانا عطا اللہ صاحب قاسمی اور مولانا ابوالکلام صاحب مکی. اور یہ ہمارے سبتری سے ایک وفد شکل میں پروگرام میں شریک ہونے آئے تھے مرکز النور للبحث والنشر نیپال میں. آپ سبوں کا پھر سے استقبال ہے. آپ لوگ رہیں پروگرام میں شریک ہوں. انشاءاللہ پھر کل اختتامیہ کے بعد جو اپنے وطن تشریف لے جائیں. مزید مولانا اسلم صاحب کا بھی ان کے ویڈیوز سے ہم لوگ کافی مستفید ہوتے رہتے ہیں. اس کے لیے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ کو ذائقہ دے. اور اس طرح کا ہمارے نیپال میں ہماری علماء کی طرف سے بھی سوشل میڈیا میں جو کمی پائی جاتی ہے، اس طرح کے اور بھی افراد ہمارے لیے پیدا ہوں اور اس طرح کی اس کی ضرورت ہے مسلموں کو. مزید شکریہ کے ساتھ جزاکم اللہ خیر. شکریہ.